نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں باتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں باتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ پھر سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ مشرکہ کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ کافرہ عورت کی بنسبت مسلمان لونڈی بہتر ہوتی ہے اگرچہ کافرہ عورت تمہیں پسند ہو، اس کے باوجود مسلمان لونڈی وہ کافرہ عورت سے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ مشرک مردوں سے مسلمان خواتین کا نکاح نہ کراؤ، اس لیے کہ مشرک مردوں سے مومن غلام ہو تو وہ بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ولا تنکحوا المشرکات، لا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو۔ نکاح کا حقیقی معنی تو ہوتا ہے جماع اور مباشرت، اور مجازن اس کا اطلاق عقد نکاح پر یعنی ایجاب و قبول کا جو عقد ہوتا ہے اسے مجازن نکاح کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حقیقی معنی پر دلالت کرنے کے لحاظ سے بھی قرآن و سنت میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور مجازی معنی یعنی عقد نکاح پر لفظ نکاح کا اطلاق اس پر بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو ارشاد فرمایا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کو جب منع کیا گیا تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ شرک دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شرک وہ ہوتا ہے جس کو شرک عظیم کہا جاتا ہے، اور ایک شرک وہ ہوتا ہے جس کو شرک صغیر کہا جاتا ہے یا شرک خفی کہا جاتا ہے۔ شرک اکبر یا شرک عظیم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں ساجی ٹھہرایا جائے، شریک ٹھہرایا جائے، یہ سب سے بڑا کفر ہوتا ہے، اور یہ ایسا کفر ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی 48 نمبر آیت مبارکہ میں اسی کے متعلق ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔
کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ تو یہ ہے جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ اور شرک اصغر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بعض معاملات میں غیر خدا کی رعایت کی جائے، جس طرح کوئی بندگی عبادت کر تو بندہ اللہ کے لیے رہا ہے، لیکن اس میں بندوں کی رعایت کر رہا ہے کہ بندوں کو دکھانے کے لیے وہ اچھی اس کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ ریا، اسے بھی شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اسی طرح نفاق ہوتا ہے، شرک اصغر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے کہ الشرک اخفا من زبیب النمل علی الصفا، کہ میری امت میں یہ جو شرک اصغر ہے یہ اتنا زیادہ مخفی ہے کہ اگر کوئی چیونٹی کسی پتھر پر چل رہی ہو تو جس طرح اس کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل شرک خفی اور شرک اصغر کی پہچان کرنا ہے۔ تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں جس قسم کے شرک کی بات ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے شرک اکبر ہے، یعنی جو شرک اکبر میں مبتلا خواتین ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ اور ظاہر ہے یہ شرک وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن کسی مخلوق کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہاں یہ معنی بھی مراد ہے، اور اس معنی کے علاوہ اکثر فقہا نے یہ فرمایا کہ یہاں شرک سے مراد مطلقاً کفر ہے، خواہ وہ کافر مشرک ہو یا غیر مشرک ہو، وہ کسی قسم کا بھی کافر ہو، ہر قسم کے کافر کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہر قسم کے کافر پر مشرک کا اطلاق آیا ہے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو اس لشکر کے امیر کو یہ ہدایت فرماتے، اذا لقیت عدوک من المشرکین فادعوہم الی احدی ثلاث خصال، کہ جب تم اپنے دشمن مشرکوں سے یعنی کافروں سے ملو تو انہیں تین آپشن دو کہ یا تو اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ دے دیں، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جس طرح اس حدیث پاک میں مشرک سے مراد مطلقاً کافر ہے، اسی طرح آیت مبارکہ میں بھی مشرک سے مراد مطلقاً کافر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی کافر ہو، خواہ وہ بت پرست ہو، خواہ وہ ستارہ پرست ہو، خواہ وہ مجوسی ہو، کوئی بھی کافر ہو، اس سے نکاح نہ کرو۔ بلکہ اگر کوئی بندہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہو لیکن وہ ضروریات دین میں سے کسی بنیادی ضرورت کا منکر ہو تو وہ بھی ظاہرہ کافر ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسی کسی خاتون کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ کب تک نکاح نہ کرو؟ حتیٰ یؤمننا، جب تک وہ عورتیں ایمان قبول نہ کر لیں۔ اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان ساری چیزوں کو دل سے ان کی تصدیق بھی کرے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے۔ تو جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتیں اس وقت تک کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ پھر فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لونڈی وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہو، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کسی مومنہ لونڈی سے نکاح کر لو، اس واسطے کہ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زوجین کے درمیان باہم الفت پیدا ہو، موانست پیدا ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب دونوں کے بنیادی نظریات ایک جیسے ہوں۔ اگر نظریات میں موافقت نہیں ہوگی تو ایک ہی گھر کے اندر
ایک شخص کسی کام کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوگا اور دوسرا ہی اس کو بدعت اور شرک اور حرام کہہ کر اس سے ٹکراؤ کر رہا ہوگا، تو جب تک نظریات کے اندر ہم آہنگی نہیں ہوتی اس وقت تک موانست کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا، اور نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر مشرکہ تمہیں پسند بھی آ رہی ہو، اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اور حسن و صورت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ تمہیں پسند آ رہی ہو، لیکن اس سے بہتر مومنہ لونڈی ہے۔ اور پھر اسی آیت میں دوسرے پہلو کے اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا، یہاں تو فرمایا کہ کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور دوسرا پہلو اس کا یہ بیان فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو۔ یہاں بھی مشرک سے مراد مطلق کافر ہے کہ کسی بھی قسم کے کافر کے نکاح میں مسلمان عورت نہ دو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مسلمان اگرچہ غلام ہو اس کے باوجود وہ مشرک مرد سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو، حسب و نسب یا کسی بھی دیگر وجاہت کے اعتبار سے تمہیں پسند آ رہا ہو، اس سے بہتر مسلمان غلام ہے، اس سے نکاح کر دو، لیکن مشرک مرد سے نکاح نہ کرو۔ اور اس کی وجہ بھی قرآن مجید نے خود ہی بیان فرما دی، فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکہ عورت سے نکاح کی ممانت اور مشرک مرد سے نکاح کی ممانت اس لیے ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور جہنم کی طرف یوں بلاتے ہیں کہ ظاہر ہے جب یہ بطور زوجین ایک گھر میں رہیں گے تو موانست ہوگی، اور موانست کی وجہ سے وہ کفر کی طرف بلائیں گے، اور کفر جہنم میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں ان نقصان دہ امور سے مالک کریم منع فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں دو روایات معروف ہیں۔ ایک روایت تو اس آیت کریمہ کے بالکل ابتدائی حصے کے بارے میں ہے، اور وہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو مرصد غنوی، اور بعض روایات کے مطابق مرصد غنوی، جن کا نام یسار بن حسین ہے، وہ ایک بہادر صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ اپنی تدبیر سے مکہ مکرمہ میں جو مقیم ضعیف مسلمان رہ گئے ہیں انہیں نکال کر مدینہ طیبہ لے آئیں۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر ایناک نامی ایک حسینہ اور جمیلہ مالدار کافر عورت سے زمانہ جاہلیت میں ان کے مراسم تھے۔ جب اس خاتون کو حضرت ابو مرصد غنوی کے آنے کا علم ہوا تو وہ آپ کے پاس آئی اور ملاقات کی طلبگار ہوئی، تو حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایناک، جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور ہمارا دین ہمیں بدکاری سے منع فرماتا ہے، لہٰذا میں تمہاری یہ طلب پوری نہیں کر سکتا۔ پھر اس مشرکہ خاتون نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرمانے لگے کہ میں مسلمان ہوں، تو ظاہر کافرہ عورت ہے، تو اسلام لانے کے بعد اب اس معاملہ میں بھی میرا کوئی اختیار نہیں رہا، میں حضور کا غلام بن چکا ہوں، اور حضور کی اجازت کے بغیر میں تجھ سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ مدینہ طیبہ واپس آئے تو آپ نے یہ معاملہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔
دوسرا اس کا شان نزول اس سے اگلے آیت کے حصے کے متعلق ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خطا کی وجہ سے اپنی حبشی لونڈی کے منہ پر تماچا مارا۔ جب اسے غصے میں تماچا مار دیا، تھپڑ رسید کر دیا، تو بعد میں آپ کو احساس ہوا، آپ اس پر نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، وہ میری مملوکہ ہے تو مجھ سے غصے میں یہ کام ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا کہ وہ کیسی ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ توحید و رسالت کی قائل ہے، نماز روزہ کی پابند ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ، پھر وہ لونڈی تو مومنہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں اپنے اس فعل کی اور اپنے اس کام کی، تماچا مارنے کی تلافی یوں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے ایک مومنہ لونڈی کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے آئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو باتیں کرنا شروع کر دیں، تان کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی، فلاں فلاں کافرہ عورت، اتنی حسین مالدار عورتیں ہیں، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو تم نے ان سے نکاح کرنے کی بجائے ایک سیاہ رنگ کی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو ان کے اس فعل کی تحسین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کا یہ حصہ نازل فرمایا، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کا استنباط فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح کے لیے مرد اور عورت دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اگر دونوں مسلمان نہ ہوئے تو دین کے اختلاف کی بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی قسم کے کافر سے باستثناء اہل کتاب کا حکم علیحدہ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے کافر سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی تصریح ہے، اور حدیث پاک میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان اللہ حرم المشرکات علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر مشرکہ عورتیں حرام کر دی ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی کافرہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی فیملی پہلے حالت کفر میں تھی، اب ان میں سے خاتون مسلمان ہو گئی، تو وہ بیوی مسلمان جو ہوئی ہے تو ظاہر ہے اب یہ مومنہ ہے، اور اس کا خامند ابھی حالت کفر میں ہے، تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ یا اگر اس کا برعکس کر دیا جائے کہ اگر کوئی مسلمان مرد ہو جائے اور عورت کافرہ ہو تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو مسلمان ہوا وہ تو مسلمان ہو چکا، جو دوسرا ابھی حالت کفر میں ہے اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ بھی اسلام قبول کر لے تو ان دونوں کا سابقہ نکاح باقی رہے گا، اور انہیں نئے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسلام پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں اگر کوئی الجھن ہے تو اس کی وہ الجھن دور کی جائے گی، اس کا اگر کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے تو دور کیا جائے گا۔ تو اگر وہ اسلام قبول کر لے تو فابہا، ان کا سابقہ نکاح برقرار رہے گا۔ اور اگر کوئی خاتون مسلمان ہوئی اور خامند نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ حالت کفر میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو اب پھر دو صورتیں ہیں
کہ وہ خاتون جو نو مسلمہ ہے وہ دارالاسلام میں ہے یا دارالحرب میں۔ اگر دارالاسلام میں ہو تو عدت گزارنے کے بعد وہ اپنا کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، ان کا سابقہ نکاح از خود باطل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ دارالحرب میں تھی تو دارالحرب سے جب وہ دارالاسلام میں آ جائے تو اب وہ نکاح کر سکتی ہے، اب اس کو عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یوں تو ہر قسم کی کافرہ عورت سے نکاح کرنا مسلمان مردوں کے لیے منع ہے، حرام ہے، اور یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ہی ایک دوسرے مقام پر کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ سورہ مائدہ کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن الی آخر الآیہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے آج پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور کتابیوں کا کھانا یعنی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پارسا مسلمان عورتیں اور پارسا کتابیہ عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم انہیں ان کے حق مار دے دو۔ تو ویسے ہر قسم کی کافرہ عورت سے نکاح کرنا مسلمان مرد کے لیے حرام ہے، لیکن کتابیہ کا استثناء چونکہ قرآن مجید نے خود کر دیا، اس لیے مسلمان مرد کا کتابیہ عورت سے نکاح کرنا یہ جائز ہے، اور یہ استثناء صرف کتابیہ عورت سے کیا ہے، صرف اتنا ہی جائز ہے۔ اور اس کے لیے بھی علماء نے شرطیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کتابیہ حربی نہ ہو۔ اگر وہ حربی ہو تو اس سے نکاح حلال نہیں ہے، اس واسطے کہ حربی کے ساتھ تو جنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا تحل نساء اہل الکتاب اذا کانوا حربا، کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں جب وہ حربیہ ہوں۔ یعنی حربی سے تو قتال ہوتا ہے، جب کہ نکاح میں قتال نہیں موانست ہوتی ہے، تو یہ نکاح کے مقاصد کے ہی خلاف ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ کتابیہ سے نکاح تب جائز ہے جب وہ حربی نہ ہو، اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ لونڈی بھی نہ ہو۔ اگر وہ کتابیہ لونڈی ہو تو بھی اس سے نکاح جائز نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں صرف کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت دی، کتابی مرد سے کسی مسلمان خاتون کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورت کسی بھی کافر سے، خواہ وہ کتابی ہی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح نہیں کر سکتی، اور مسلمان مرد کتابیہ آزاد غیر حربیہ عورت سے نکاح کر تو سکتا ہے، جائز ہے، منعقد تو ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ سخت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس واسطے کہ بہر صورت وہ بے شک کتابیہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کافرہ ہیں، اور کافروں سے محبت اور موانست اور ان کے ساتھ میل جول سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیں، بلکہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن یمان نے کتابیہ عورت سے نکاح کیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا کہ کتابیہ عورت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کتابیہ سے نکاح حرام ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام تو نہیں، مگر ان سے نکاح کرنے میں
مسلمانوں کو کافروں سے مواسات محبت پیدا ہونے کا ڈر ہے، اور کافروں سے محبت جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان کے درمیان تفریق کرا دی۔ تو اگرچہ جواز تو ہے، لیکن اس کے باوجود سخت ناپسندیدہ ہے اور سخت مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ کتابیہ کافرہ عورت سے نکاح منع ہے، تو کیوں منع ہے؟ اس کے بدلے مومنہ لونڈی سے نکاح کو پسند کیا گیا آزاد عورت کے بدلے، حالانکہ وہ کافرہ ہے۔ تو وجہ صرف یہ تھی کہ دین کا فرق تھا کہ وہ کافرہ ہیں، یہ مومنہ ہے۔ اس آزاد پر اس لونڈی کو ترجیح اس لیے دی جا رہی ہے، اور اس کے پسند ہونے کے باوجود اس کو لونڈی کو اس لیے ترجیح دی جا رہی ہے کہ اس کا ایمان ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ جب بھی کسی بھی خاتون سے نکاح کریں تو رشتہ کرتے وقت عورت کی دینی رغبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑا جامع فرمان ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کسی بھی خاتون کے ساتھ 4 وجوہات کی بنا پر رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسنہا ولحسبہا، اس کے حسب کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کا مال مد نظر ہوتا ہے، یا اس کا خاندان مد نظر ہوتا ہے، یا اس کا حسن و جمال مد نظر ہوتا ہے، یا اس کی دینداری مد نظر ہوتی ہے۔ تو فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو ترجیح دینا، تمہارے ہاتھ غنی ہو جائیں گے۔ تو دینی رغبت کو ترجیح دینی چاہیے، اور دینی رغبت رکھنے والی اگرچہ اتنی حسین نہ بھی ہو جتنی کوئی کافرہ یا فاسقہ، یا جس میں دینی رغبت نہیں ہے وہ زیادہ بھی حسین ہو، تو بھی دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے 5واں مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکہ سے نکاح نہ کرو اور مومنہ لونڈی کو ترجیح دے لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرکہ سے نکاح کرنے پر قادر تھا، لیکن اس کے باوجود اسے منع کر دیا گیا اور لونڈی سے نکاح کرنے کی اسے اجازت دے دی گئی۔ تو اصول یہ ٹھہرا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لے، تو بھی اس کا یہ نکاح کرنا جائز ہے، اور یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ یہ کافروں سے نکاح کی ممانعت کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ فرمایا اولئک یدعون الی النار، ان سے نکاح کرو گے تو ظاہر ہے محبت پیدا ہوگی، دوستی ہوگی اور موانست پیدا ہوگی، اور کافروں کی دوستی اور محبت یہ منع ہے، اور یہ سخت عذاب کا باعث ہے، اس سے بندے کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ان کافروں کی دوستی نکاح کے لحاظ سے منع ہے، اسی طرح نکاح کے علاوہ بھی مطلقاً کفار اور فساق کی مجالست، مخالطت اور ان سے دوستی کرنا یہ منع ہے۔ جس طرح نکاح میں ان کی دوستی مضر ہے، اسی طرح بغیر نکاح کے بھی ایسے لوگوں کی دوستی نقصان دہ ہوتی ہے۔ سرکار نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر المرء من یخالل، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہر بندے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس واسطے کہ جیسا اس کا دین ہوگا ویسا ہی اس کا بھی دین سمجھا جائے گا۔
اور اسی آیت کے جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ کتابیہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح تو ہو سکتا ہے اگرچہ وہ مکروہ ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے، خواہ وہ کتابی ہو، مشرک ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کسی بھی غیر مسلم سے کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ سے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ یہاں تو نکاح کرانے کی بات ہے، یعنی مسلمان خواتین کا مشرکوں سے نکاح نہ کراؤ، تو نکاح کی نسبت خواتین کے اولیاء کی طرف کی گئی۔ اس میں علماء نے اصول یہ اخذ فرمایا کہ نکاح کرانے میں مستحب، مستحسن اور پسندیدہ طریقہ تو یہی ہے کہ خواتین بے شک آزاد ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نکاح کی خود تگ و دو نہ کریں جب تک ان کے ورثاء اولیاء موجود ہوں، اولیاء ہی نکاح کے معاملات نبھائیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی بالغہ عورت نے اپنے کفو میں اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اگر کفو میں کرے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اگرچہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور اگر غیر کفو میں کرے تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اور نکاح منعقد تب ہوگا جب دو گواہ موقع پر موجود ہوں، اگرچہ ان پر یہ شرط عائد کر دی جائے کہ وہ گواہی کو ظاہر نہ کریں، اسے مخفی ہی رکھیں، اس کے باوجود گواہ موجود ہیں تو نکاح ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔